الحمد لله رب الأرض والسماوات العلى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بالهدى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ پچھلے جمعے میں بھی بتلایا گیا تھا کہ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر تقریباً 70 سے زائد جگہوں پر جہاں نماز کا حکم فرمایا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا ہے. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نماز کا ادا کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، اسی طرح مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرنا مسلمانوں پر فرض ہے. لیکن اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر اور کب فرض ہوتی ہے. اول بات تو یہ کہ رمضان کا اور زکوٰۃ کا آپس میں کوئی خاص تعلق نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان کے مہینے ہی میں ادا کی جائے، بلکہ سال کے کسی بھی مہینے میں جب بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس کا ادا کرنا واجب ہے. اب زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟ تو سونے میں اس کی مقدار تقریباً 7.5 تولہ سونا ہے، اور چاندی میں تقریباً 52.5 تولہ ہے. اور اسی طرح اگر سونے یا چاندی کے باقدر پیسے یا کیش موجود ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اسی طرح وہ مال جو تجارت کے لیے ہو، اپنی ضروریات سے زائد ہو، اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اب زکوٰۃ کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بندہ جس طرح اپنے جسم کے ذریعے، اپنے اعضاء، اپنے ہاتھ اور پیر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکوع اور سجدہ کرتا ہے اور اس کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے تواضع اور انکساری کو دکھلاتا ہے، تو اسی طرح بندہ مال میں بھی زکوٰۃ ادا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کو دکھلاتا ہے. دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو غربا اور مساکین اور مفلس لوگ ہیں، یہ زکوٰۃ نکالنا ان کی ضروریات کا سامان ہے. اور تیسرا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے نکالنے سے مال کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے. زکوٰۃ کا معنی ہی پاکیزگی کے آتے ہیں. اور احادیث مبارکہ میں
زکات نہ نکالنے والے پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا مال دیا کہ اس پر زکات فرض ہو گئی اور اس نے اپنے مال کی زکات ادا نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسی مال کو اس کے گلے میں ایک ایسا اژدہا بنا کر گلے کا ہار بنا دیں گے کہ جس کے سر پر بالکل بال نہیں ہوں گے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے ایک سیاہ نقطہ ہوگا۔ یہ اس سانپ کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے ہے، اور وہ سانپ اس کو وقتاً فوقتاً ڈستا رہے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ بِهِ مَا بَخِلُوا بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا وہ اس مال میں بخل کرتے ہیں، مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، تو وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ مال ان کے لیے پکڑ کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مال میں انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، سَيُطَوَّقُونَ بِهِ مَا بَخِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسی مال کو ان کے گلے کا ہار بنا دیں گے۔ چنانچہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا کس قدر شوق تھا۔ ایک موقع پر آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل بیان فرمائے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر یہ شوق امڑا کہ میں آج فلاں سے زیادہ خرچ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آیا کہ اور تو بہت سارے فضائل میں اور مناقب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے بڑے ہوئے ہیں، لیکن آج میری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے میں ان سے آگے نکل جاؤں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باری باری اپنا قیمتی سامان لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 10,000 اونٹ جن پر سامان تجارت لدا ہوا تھا وہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ گمان کیا کہ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چونکہ مال کم ہے تو ہو سکتا ہے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اس وقت ان سے آگے نکل جاؤں۔ چنانچہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ ابوبکر تم کیا لائے ہو، بجائے یہ سوال کرنے کے کہ تم کتنا لائے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ تم کیا لائے ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، سونے کے سکے سے لے کر سوئی تک جتنا بھی سامان ہو سکتا تھا میں تمام کا تمام سامان آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، اور گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو مارے تعجب کے کہنے لگے کہ ابوبکر میں اس کو فہمی میں تھا کہ اس موقع پر آپ سے سبقت لے جاؤں، لیکن اللہ کی قسم ہمیشہ سے آپ ہی فضائل اور مناقب میں آگے تھے، اور اس وقت بھی آپ ہم سب سے آگے نکل گئے۔
اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات فرما جانے کی وجہ سے دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے برپا ہوئے، انہی میں سے ایک فتنہ ان لوگوں کو بھی تھا کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن چونکہ زکوٰۃ اسلام کے اہم اراکین میں سے ایک رکن ہے اور زکوٰۃ کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ لوگ اسلام سے خارج ہو چکے تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا، حتیٰ کہ میں ان لوگوں سے بھی جہاد کروں گا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رسی دیا کرتے تھے لیکن اب انہوں نے اس رسی کو روک لیا ہے۔ تو دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سمجھایا کہ ابھی حالات درست نہیں ہیں، ابھی حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا جائے، جبکہ ایک طرف ان لوگوں کا فتنہ بھی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں، ان لوگوں کا فتنہ اس فتنے سے بڑھ کر ہے کہ ان لوگوں سے جہاد کیا جائے اور ان کے فتنے کو ختم کیا جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برابر اس پر جمے رہے کہ نہیں، جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کر دیں وہ بھی اسی طرح کافر ہیں جس طرح وہ لوگ کافر ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمانی فراست کو دیکھ کر وہ صحابہ کرام بھی مطمئن ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں ان تمام فتنوں کا تعاقب کیا۔ انہوں نے ان فتنہ پروروں کا بھی تعاقب کیا جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا اور جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے فتنوں کو ایک طرف ڈال کر اس فتنے کی سرکوبی کے لیے لشکر جمع کیا اور اس فتنے کو ختم کیا۔ اور بھی روایات میں اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دلائی ہے اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو سخت عذاب کی بشارت سنائی ہے۔ چنانچہ میں نے ایک آیت تلاوت فرمائی تھی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو آپ ان کو دردناک عذاب کی سزا سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جس دن ان لوگوں کو جہنم کی آگ پر سینکا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے اس مال کا وبال چکھو جس کو تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے۔ اسی طرح کی ایک حدیث بھی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت ان کو آگ پر سینکا جائے گا تو اس وقت ان کا وہ مال جس کو وہ دنیا میں جمع کر کے اور گن گن کے رکھتے تھے وہ کہے گا انا کنزک و مالک، کہ میں تیرا وہی جمع شدہ مال ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں کہ جس پر تو نے زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس وقت بھی سال کے کسی مہینے میں ہم پر زکوٰۃ واجب ہو جائے تو ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ اسی وقت زکوٰۃ ہماری ادا ہو جائے۔ ہمیں رمضان المبارک کا انتظار بھی نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر زکوٰۃ ادا ہونے کے بعد اگر زکوٰۃ باقی رہ گئی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام سزاؤں سے گزار سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلیں،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر